الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج 13واں پارہ سورت ابراہیم، سورت الحجر، سورت النحل کے تفسیری مضامین کا خلاصہ۔ سورت ابراہیم مکی ہے، مکی صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، آپ علیہ السلام کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ ان میں دین کی محنت کی ابتدا تھی اور بنیادی مسائل پر زور تھا، وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے کہ عبادت صرف ایک اکیلے اللہ کی ہو۔ اس کے دلائل عقلی اور نقلی کا بیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ سے فیض لیتا ہے، انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء، حضرت آدم پہلے نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ آخری رسول، خاتم النبیین ہیں۔ انسان ہوتے ہیں، نورانی صفات ہوتی ہیں، اللہ سے سیکھ کر بندوں کو سکھاتے ہیں، کسی بندے سے نہیں سیکھتے۔ اس مسئلے کو کھولا جاتا ہے۔ مسئلہ آخرت، مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت ہے، کفر اور سرکشی پر خاتمہ ہوگا تو جہنم۔ مکی صورتوں میں یہ 3 مسئلے انداز بدل بدل کر نقلی عقلی دلائل کے ذریعے سمجھائے جاتے ہیں۔ آج بھی ان صورتوں میں یہ 3 مسئلے تفصیل سے آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سورت ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو بیت اللہ کے لیے، مکہ المکرمہ کی سرزمین کے لیے اللہ اسے جائے امن بنا، اس سے ہر طرح کے پھل میووں سے نواز، جی جو انہوں نے دعائیں اس کے آباد ہونے کے لیے، سرزمین کے آباد ہونے کے لیے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا خصوصیت سے ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ باقی ذرا مضامین دیکھیے۔ اس کے شروع میں بھی ابتدا حروف مقطعات سے الف لام را، جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو ان کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت ہوتی ہے، اور آخر میں بھی قرآن مجید کی عظمت۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن ہم نے اے نبی آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نور اور روشنی کی طرف نکالیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہے، وہ در حقیقت کتنا پڑھا لکھا کیوں نہیں، وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں۔ جہاں جہاں قرآن مجید کا علم آتا جائے گا ان کو حقیقی روشنی ملتی جائے گی۔ کفر کا، جہالت کا، نفس پرستی کے اندھیرے قرآن ان سے ایمان اور ہدایت کے، اللہ کی معرفت کے نور اور روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی پابند کیا، اس کے ذریعے لوگوں کو تعلیم و تبلیغ دیجیے، صراط عزیز، صراط حمید کی۔ ہم سب بھی آپ کے نائب، امت کے ذمے بھی ذمے ہے، قرآنی تعلیمات کو عام کریں اگر آپ نے اور اپنی نسلوں کے لیے نور اور ہدایت چاہتے ہیں۔ ارادہ ہے؟ ہاں۔ آگے اللہ کی توحید شروع ہوگی۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں، کامل ملک اور کامل قدرت اور کامل علم۔ یہ 3 صفتیں مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے زیادہ بیان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم جیسا اور کسی کا علم ہے؟ ہرگز نہیں۔ قدرت اور طاقت جیسی کسی اور کی قدرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت جب یہ صفات کسی اور میں نہیں تو کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو کھولا جاتا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، نبی پاک عرب میں آئے اس لیے عربی زبان دی، قرآن بھی عربی میں ہے، اور آپ کے پہلے مخاطب بھی عربی تھے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، مدارس میں پڑھائے جانے والے علوم بھی عربی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، اصل دعائیں بھی جتنی ہیں وہ عربی زبان میں، اس لیے عربی زبان ساری زبانوں کی سردار ہے، اس کا احترام اس حوالے سے لازم ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر، انہیں ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر انہیں بھی بھیجا۔ سارے نبیوں کی نبوت کا مقصد ایک ہی ہے تاکہ وہ بھی اخرج قومک من الظلمات الی النور، وہ بھی لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے، آگے اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، تھوڑا تھوڑا دیگر انبیاء کے قصے بھی ہیں۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود وغیرہ وغیرہ۔ سارے نبیوں کا چونکہ مرکزی مشن ایک ہی ہے، لوگوں کو توحید کی تعلیم دینا، لوگوں کو آخرت کی تعلیم دینا، لوگوں سے یہ کہنا کہ ہمارا راستہ، ہماری بات مان لو، ہم تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتے، نجات پا جاؤ گے۔ جو مان لیتے وہ نجات پا جاتے، جو نہ مانتے ان کے لیے جہنم ڈراتے۔ من ورائے جہنم یسقا من ماء صدید، دوزخ کی تکالیف کا ذکر۔ جی پیاس بجھے گی نہیں، اور مانگے گا، شدت کی تکلیف، اور جسم کی انتڑیوں کو وہ گرم مشروب اور کھولتے پانی اور پیپ اور کچلو کاٹ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور اس صورت میں خاص طور پر اس تقریر کا بھی ذکر ہے جو شیطان دوزخ میں کرے گا اور کہے گا لوگوں تم سے ایک وعدہ اللہ نے کیا اپنے نبیوں کی زبانیں کہ میری بات مان لو تمہیں جنت دوں گا، اور ایک وعدہ تم سے میں نے کیا، تم نے اپنے رب کی بات نہ مانی، تم میرے پیچھے چلے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، لیکن مجھ پر الزام کیوں عائد کرتے ہو؟ میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا، میں نے تو برائی کو مزین کر کے تمہیں دعوت ہی دی تھی۔ تم اپنے پالنے والے خالق و مالک کی بات کو نہ مانا اور میرے پیچھے بھاگے آئے، اب مجھے کیا کہتے ہو؟ آپ کو سمجھ بھیا بات اس صورت کی، آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ اللہ نے بھی تمہیں دعوت دی، میں نے بھی دعوت دی، قرآن کے ذریعے نبیوں کے ذریعے اللہ کی دعوت ایمان نیکی کی طرف۔ تم نے اپنے مالک کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ لوم انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، مجھے کیا کہتا ہے؟ یہ تقریر کرے گا، بے وفائی ظاہر ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ میرے رب کا انعام ہے کہ اس کی جو بے وفائی جہنم میں ظاہر ہونی ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے نبی کے ذریعے قرآن کے ذریعے سنا دیا ہے۔ اگر ہم پھر بھی اپنے خالق اور مالک کے سمجھانے پر اور اس کی بے وفائی سے آگاہ کرنے پر عتیق صاحب ہم کان نہ دھریں اور کود کود کر ابلیس کی گود میں ہی جائیں تو پھر قصور ہمارا ہے، ہمارے رب کا بھی نہیں، قصور والوں کا بھی نہیں، قصور تو جرم کرنے والوں کا۔ اس تقریر کا ذکر ذرا سننا، ذرا یہ سننا خاص طور پر 16واں رکوع ہے 13ویں پارے پر، اس کی ابتدا سنیے گا ذرا شیطان کی تقریر۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور بے وقوفو تم سے وعدہ کیا رب نے سچا وعدہ، وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے اور جھوٹے دکھائے۔ تم بڑے بدھوؤں کے پالنے والے کے پیچھے نہ چلے گرے، جو ایٹو وزیر ہو فقیر ہو، تم میرے پیچھے بھاگ بھاگ کر آتے رہے۔ میں کہتا تھا داڑیاں منڈا دو، منڈاتے رہے، میں کہتا تھا چڑیاں پہن لو، پہنتے رہے، رب کہتا تھا نبیوں ذرا داڑھی رکھو، تم کٹاتے رہے، میں کہتا بہن بیٹیوں کو ننگا کر کے نچاؤ، تم نچاتے رہے، رب کہتا رہا چھپاؤ، تم نہ چھپاتے، تم چھاپتے رہے۔ میں کہتا تھا سجدہ کرو، نیند بڑی پیاری ہے پڑھ لینا، کیا رب کہتا تھا اٹھو، نیند نماز نیند سے بہتر ہے نا؟ یہ بات مثال کے طور ہے نا باتیں، تو میری نہ سن، میری سنتے رہے، اللہ کی نہ سنتے رہے۔ چلو، وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی تم پر جبر تو نہیں کیا تھا، الا ان دعوتکم، مگر صرف دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، مجھے مت کوسو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، یعنی اپنے منہ پہ تھپڑ مارو، اپنے منہ پہ جوتے مارو، یہ کہہ رہا۔ دیکھ لو یعنی اس سے کرتے ابا کی بات، اماں کی بات، استاد کی بات، حتیٰ کہ نبی کی بات، اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں،
ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، یہ دیکھو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تمہاری ساری محنت کا انکار کرتا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم بن کر جیے مرے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے تو دیکھنا، آگے دیکھو وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار، جنہوں نے اللہ کی مان لی، ایمان پر آگے نیک عمل کیے، ان کے لیے آج جنت کے باغات ہیں، من تحتہا الْأَنْہار، دودھ شہد شراب طہورہ پاکیزہ پانی کی نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کو وہاں پروٹوکول ملے گا فرشتے سرکاری فوج کا، یہ کیا کہتے ہو گارڈ آف آنر، کیا فرشتے سلوٹ ماریں گے، ہاں ایک وہ زندگی ہے کہ یہ زندگی ہے، چلو چلو۔ اس کے علاوہ یہ صورت خاص طور پر یاد رکھو دو کلموں کا ذکر کرتی ہے، کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ خبیثہ، ایمان کی بات اور حق کی بات، اس کی مثال پاکیزہ کلمے کی طرح ہے، اور جس کی درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، جس کا پھل میٹھا۔ ایمان والی زندگی، توحید و سچ والی زندگی، وہ بڑی پائیدار زندگی ہے، قبر حشر میں بھی مزے کی رہے گی، اور اس پر جو نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے وہ بڑا الچی دار، ذائقے دار، دل دار، دل گزار، بڑی اکرم زندگی ہے، جس کی حضور اکرم نے بھی دعوت دی، اور اکرم بھی غلامی کو زندگی کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور اس پر اکرم کا شعر بھی، اکرم سے سن لو حضور اکرم کا فرمان اکرم، دنیا میں رہو گے بن کے اکرم، آخر میں ملے گا مقام اکرم۔ ایک یہ زندگی سمجھ رہے ہو، دوسرا جو کفر کا کلمہ ہے اور بے حیائی کی زندگی ہے، بدعملی کی زندگی ہے، اس کی مثال اشرف صاحب میرا رب دیتا ہے قرآن میں، کا شجرہ خبیثہ، ناپاک کڑوا درخت، جس کی جڑیں بھی مضبوط کوئی نہیں، پھل بھی کڑوا ہے، نفاق کی کفر کی زندگی کوئی پائیدار نہیں، اور اس کی وجہ سے جو برے اعمال ہیں ان کا انجام بھی بہت برا۔ یہ مثالیں دے دے کر میرا رب ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ابا کو پیار ہوتا ہے نا اولاد سے، ہے نا، بچوں والوں جانتے ہو، وہ پیار مثالیں دے دے کر سمجھتے ہو، ربا کو پیار ہے اپنے بندوں سے، اس لیے مثالیں دے دے کر سمجھتے۔ اب جو نہ سمجھے وہ بے وقوف ہے۔ آگے بڑی واضح ضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، اللہ نصیحت لینے والوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، ساری بات میں نے کہہ دی۔ آگے چلتے چلتے اسی جنت اور جہنم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی دعائیں شروع ہوگی، جس وجہ سے سورت کا نام ابراہیم، ذرا سننا دھیان سے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، حضرت ابراہیم دعائیں مانگتے تھے، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والی جگہ بنا دینا، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا اور ہر قسم کے شرک سے بچا لینا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ بت بہت سے لوگوں کے گمراہی کا ذریعہ ہے۔ 4 طرح کی شرک میں معاشرہ مبتلا ہے، نفس کی پوجا، شیطان کی پوجا، برادری کی پوجا، عالمی برادری کی پوجا، ان کو خوش کرنے میں لگے ہیں سارے، ذرا غور کرنا، اور رب کی پوجا چھوڑی، توبہ کر لو ان ساری غلامیوں سے، رب کی اتباع میں آ جائیں۔ حضرت ابراہیم اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آگے تو سنو، فمن تبعنی فانہ منی، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جس نے میری بات مان لی، توحید کے راستے پر آ گئے، موحد اعظم ہیں، اسلام و فرما برداری ابراہیم کی پوری زندگی اس کی ترجمانی کرتی ہے، گھر والے خلاف، خاندان والے خلاف، حکومت خلاف، تن تنہا اللہ کی توحید و فرما برداری کی زندگی، بیٹا بڑھاپے میں ملتا ہے اسے بھی اللہ کے حکم پہ قربان کے لیے تیار ہے، بیوی بچے کو کہاں چھوڑتے ہیں، ساری زندگی فرما برداری کی ایک مثال ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میری بات نہ مانی، اللہ غفور رحیم، چاہے تو معاف کر۔ اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں پڑھا چکا ہوں، میں نے اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچے کو چھوڑا تھا، یہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، پودا نہیں تھا، یہاں بھائی حاضرہ دوڑی تھی، اللہ نے دیکھ لے، جہاں بچے کے گھٹنے لگے تھے جی وہاں اللہ نے چشمے جاری کر دیے، یہ سارے ذکر جی عند بیتک المحرم۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد نماز کی پابند بن جائے،
فجعل افئدة من الناس، اللہ لوگوں کے دل پھیر دے، تہوی الیہم، کہ وہ اس طرح متوجہ ہو جائیں، وارزقہم من الثمرات، ان کو اچھے اچھے پھل دیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ اے میرے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، نہ تجھ پر کوئی زمین کی چیز چھپی ہے نہ آسمان کی چیز چھپی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہب لی علی الکبر، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، بیٹا اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعائیں سننے والے۔ 120 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی تھی یا بیٹا اسماعیل میں؟ اللہ کیسے ملے گا؟ بیٹا میں تو بوڑھا ہو گیا جب بشارت آئی، یقین تو تھا اللہ کے وعدے پر، لیکن یہ اشکال تھا کہ کیا میرے اسی بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد ملے گی، یا میں واپس جوانی کی طرف لوٹوں گا، یا کسی میں اور عورت سے نکاح کروں گا، کیسے ہوگا؟ اور یہ بی بی حاجرہ سے تھی، بی بی سارہ سے حضرت اسحاق تھے، دونوں بیٹوں کا ذکر ہے۔ اور دیکھ لو شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے تو سننا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اور سورۃ ابراہیم پڑھ رہے ہو، اور جد ابراہیم جن کی دعاؤں کا نتیجہ حضور بھی ہے۔ اب یہ دعائیں، یہ عقیدہ، یہی مشن، یہی سوچ آپ اور ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ دامن انہیں کا ملے گا اس کا۔ اور اگر نام ان کو لیتے ہیں، سنتے ان کے نام کے پڑھتے ہیں، قرآن میں باہر نکل کر انشاءاللہ سر بھی اور گلا بھی اور لباس بھی اور سوچ بھی اور ذہن بھی یورپ اور ہندوؤں والا، تو پھر معذرت کے ساتھ یاد رکھیں بڑا مشکل ہے۔ جن کے طریقے پر جیئیں گے انہیں کے طریقے پر مریں گے، انہیں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، حضرت ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوں گے، حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ساری زندگی تو ان کی زندگی سے جفا کی، اور اگر چاہتے ہو ان کا دامن ملے تو پھر ان کی زندگی سے وفا کرو، اپنی اولادوں کے لیے سوچ یہی بناؤ، سچی سچی کرو، دو نبیاں چھوڑ دو، لاہور والوں، پاکستان والوں، دنیا والوں، جہاں جہاں تک بات جاری، قرآن کے سامنے بیٹھے۔ تاجر بننے میں کوئی حرج نہیں، دکاندار بننے میں کوئی حرج نہیں، جی جی، اچھا گھر بنانے میں حلال پیسوں سے تو کوئی حرج، لیکن سوچ خراب نہ کر۔ یہ تو دیکھو، یہ دیکھو بڑھاپے میں اولاد ملی۔ آگے دیکھنا، دعا سنو ان کی، اے میرے ربا مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، کیا مانگ رہے؟ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو باپ اور ماں بیٹے کا منہ دھوئیں یا نہ دھوئیں، اپنا بھی دھوئیں یا نہ دھوئیں، میرے بٹھے کے ساتھ صبح 8 بجے اٹھ کے چڈے کھٹ جائیں اور ہوٹل دیا دہیاں اور وہ کھلاتے ہوئے وہ چوکوں چوروں پر بھاگے ہوتے ہیں، ان کو چڑیاں پہنا کر جا رہے ہیں جی، یا ہاں حضرت صاحب دعا کرنا، سامنے بھی اللہ حج بیت اللہ واسطے لے جاوے، گھر کی لیٹرین بنانے کے لیے پیسے جمع ہیں، چوتھے پورشن کے لیے پیسے جمع ہیں، گلیوں کی ریت بھی جمع کرنے کے لیے باپ بیٹے جمع کرتے ہیں۔ دین جس کے لیے انبیاء کا خون، صحابہ کے دھڑ کٹے، ابراہیم کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، حکومت نے انہیں مارا اور ساری قربانیاں دی، حضور نے قربانیاں دی، اس دین کے لیے کچھ بھی نہ کرے اور زندگی میں آ جائے، ایسی دو نمبری نہیں چلے گی۔ رب قادر ضرور ہے لیکن رب کے ضابطے ہیں، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، اس کی محبت کا شربت ہے لاسانی، یہی ہے درس حدیث اور درس قرآنی، جو دل و جان سے سمجھ جائے وہ ہے جانی، ورنہ سب کچھ ہے فانی، کوئی ہے پنجاب بند کوئی ہے پٹھانی، سبحان اللہ، اس لیے پڑے ہوئے چکر میں۔ یہ دیکھو اللہ میری اولاد کو بنا دینا یورپ کا جج، انڈیا کا فلموں کو گھروں میں گانے سننے والا، کیا کہا، کیا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام؟ ذرا کان کھول کر سنو جی، نہ مجھے ووٹ لینا نہ مجھے نوٹ دینا، کیا بیچاروں کے پاس، جی 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 جی، مجھے سچا قرآن بیان کرنا، اور یہ میرا آخری سہارا ہے، اس میں میں ڈنڈی کیوں ماروں، شاید کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے۔ یہ دیکھو کیا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، کوشش بھی کی نہیں کی، ربنا وتقبل دعا، میری دعائیں قبول کر۔ حضرت ابراہیم سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ بولو سچی سچی، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ولی بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگو گے؟ 52 لاکھ بیڑا دگ بابا چشتی پار لگا دے کس، چلو جی، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دینا، والدیا، میرے والدین کو معاف کر دینا، وللمؤمنین، مشرکین نہیں، فاسقین نہیں، مومنین، قرآن میں کامل مومن کا ذکر آتا ہے، یاد رکھیں، اللہ مومنوں کو معاف کر دینا، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب ہوگا، پورا صفحہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے بنا ہوگا،
انشاءاللہ ہم بھی دعائیں مانگیں گے. جو سبق حضرت ابراہیم ہمیں دے رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ. رب کی رحمت سے امید رکھیں گے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھ لو ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. میں کیسے سارا پارا پڑھاؤں؟ اللہ تمہارے ظالموں کے 2 نمبر کاموں سے غافل نہیں ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. کون باپ کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، حاکم کیا کر رہا ہے، رعایا کیا کر رہا ہے. جو کچھ کر رہے ہیں وہی لکھا جا رہا ہے. یؤخرون لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ فوری سزا نہیں دیتا، کچھ مہلت ضرور دے دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں جھک جائیں گی. قیامت کا دن ہے. موتئینا ہاں مقنعی رؤوسہم. ہاں جس دن سب جھکے ہوں گے. دنیا میں تو سب نہیں جھکاتے تھے نا اللہ کے سامنے، اب جھکے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم وافئۃ الہوا. آگے ساری یہ بات ہے. آؤ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت میں شروع ہوئی تھی بات. قرآن کی عظمت پر قرآن یہ سورہ ختم ہو رہی. ھذا بلاغ للناس. یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم کی، حضور کے قرآن کی، یہ تبلیغ ہے ساری کائنات کے سارے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذِرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُ أَنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ساری دنیا والے سمجھ جائیں عبادت کے لائق ایک اکیلا اللہ ہے. حضور کی دعوت بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم کی دعوت بھی یہی ہے، قرآن کی دعوت بھی یہی ہے کہ معبود صرف بولو بولو. وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. چاہیے کہ عقل والے سمجھ جائیں. بندے دے پتر سمجھیں گے، جو نہیں سمجھتے کھوتے بن کے رہیں تو جی مرے. جی جی جی. آگے سورۃ الحجر مکی، سیدھی سیدھی باتیں. حجر 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 وادی تھی. یہ وادی تھی مدینہ اور شام کے درمیان. یہ وادی کہاں ہے؟ ذرا کان کھول شام اور مدینے کے یہاں ایک قوم بستی تھی وادی حجر والے. وہ حضرت صالح کی قوم تھی اور ان کی طرف قوم سمود جو نبی آئے تھے وہ حضرت صالح تھے. اور یہ قوم اس وقت کے بڑے انجینئر تھے، جیسے آج کل لوڑی بڑے مکان بنانے پر فخر کرتے ہیں. جی اسی پر ٹھیک ہے جی. میں کہا کرتا ہوں جتنی لیٹرین بنانے کے لیے کوشش عملی زندگی میں کرتے ہیں، اتنی اللہ کے گھر کے لیے کر لیں، دین کے لیے کر لیں، نسل کے کر لیں، ٹنٹناتے جنت میں جائیں. عملی طور پر مسلمان مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے، اولاد کے دین کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتا جتنی گھر کی لیٹرین چمکانے کے لیے کرتا. دعویٰ بڑا ہے ہم بڑے مسلمان ہیں سچے سچے. اور عملی زندگی میں تو کچھ بتلا نا. خدا کے بندے تجھے کس طرح منع کیا 10 کوٹھے بنا اور جس مکان میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے بھی کچھ کر. لاکھوں روپے ناچ گانے کے لیے ہیں، دین کے لیے پائی نہیں. کوشش ہو پکا بھی فری ہو، مسجد بھی فری ہو، 4 پائی بھی جنازے کے لیے فری ہو، ابا کا بخشش بھی فری ہو جائے، سارے کا کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو ساری زندگی کس لیے لگائی ہے تمہیں؟ دعا کر اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری سوچ کو پاک فرما دے. یہ دیکھیے دیکھیے وادی حجر والوں کا ذکر بڑے انجینئر تھے اور ان کا حضرت صالح پر بڑا ناز تھا. لڑکا بڑا سمجھدار ہے، انجینئر بنے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا. حضرت صالح نے اللہ کی توحید کا درس دیا، لوگوں کو برائی سے روکا. کہنے لگے تو نے ساریاں سوچاں دا بوڑھے بیڑا ہی بوڑھ دیتا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں جو حضرت صالح سے انہوں نے کہا اچھا سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا. نشانی آئی، اونٹنی آئی، پھر واقعہ 12 سن چکے ہیں. آخر ایک قوم پر یاد فرشتے چیخ ماری، اونھے منہ گرے، نشان عبرت بن گئے. اس قوم کا تفصیل سے ذکر ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورۃ الحجر. وادی حجر والوں کا ذکر ہے. مکی صورت ہے، میں آپ کو 12 بتلا چکا ہوں. توحید رسالت آخرت کے مضامین. اور اس میں بھی حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بھی. اللہ کون سا واقعہ؟ وہ فرشتے آئے تھے مہمانوں کی شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، خوش. انہوں نے کہا ہمارا 2 مشن تھے ان فرشتوں کے آنے کا. 2 مشن میں 2 لفظوں میں بتلا دو. ایک مشن ہے بوڑھے پیغمبر کو اولاد کی بشارت دینے کا. دوسرا پیغمبر آگے ایک شہوت پرست قوم کو برباد کرنے کا. ادھر آ کر بشارت دی اور ادھر آگے قوم لوط کو ان کی بستیاں الٹنے اور ان کو عذاب دینے گئے. قوم لوط کا بڑا جرم کیا تھا؟ شہوت پرستی، جنس پرستی، جو یورپ میں آج فیشن کے طور پر ہو چکا ہے اور ہمارے ملکوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے. پتہ نہیں اس سے کتنی بیماریاں، ایڈز یہ وہ اورلے پرلے سارے جانتے ہیں اور نہ جانے کہاں کا یہ خرابیاں ہوتی. دعا کر اللہ بچائے. یہ شہوت پرستی کا انجام، شہوت پرستی عورتوں کی شکل میں ہو، شہوت پرستی لڑکوں کی شکل میں ہو، شہوت پرستی ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کی شکل میں ہو، نسل برباد ہوئی پڑی. یاد رکھیے اتنے دکھ ہمارے سامنے آتے ہیں، مجبور ہے ہر جگہ بتلا نہیں سکتے. جی ہاں جی ہاں، کسی قابل نہیں رہتے اور قیامت کے دن ہاتھوں سے حمل ظاہر ہوں گے. آج کی نسل اس سے جوانیاں برباد کر رہی. ہاں اور اس کا علاج کسی کے پاس نہیں. جو کچھ دکھا رہے ہیں، جو کچھ پڑھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی کچھ ہوگا. جو کچھ دکھا رہے ہیں اور سنو، جو کچھ دکھا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، کھلا رہے ہو، پھر نتیجہ یہی ہوگا. شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہ بیٹیوں کو چمکا کر ادھر مر جاتے ہیں، ادھر عورتیں جاتے ہیں، پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر عورتوں کے کندھوں پر مرد، مردوں کے کندھے پر عورتیں، پھر اس کے فوٹو بناتے ہیں. یہ بیویاں میک اپ کسی کے لیے کرا رہی ہیں؟
یہ بن ٹھن کر یوں بازار میں نکلتی، شادیوں میں نکلتی ہیں جیسے ان کے خامد وہاں آ رہے ہیں. یہ اپنے خامد گھر میں نہیں، گھر میں ماسیاں پراگندہ. اور جو نئی نسل ہے لڑکے لڑکے وہ پھر فیشنوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کا بھی یہ دل چلتا ہے. اور شادیاں اتنی مشکل بنا دی ہیں، جلدی حلال سے ان کو رشتہ ہوتا نظر نہیں آتا، پھر وہ حرام ذرائع کے ذریعے یا نجائز تعلق ہے. ماشاءاللہ سکول کے ذریعے معذرت کے ساتھ، پھر اختلاط اکیڈمیوں میں سکولوں میں، پھر وہاں کچھ یہی کچھ ملتا بس. اور پھر آگے دفتر بھی ماشاءاللہ ایسے ہی. اور اس کے آگے جو رہی کھی کسر ہے، پھر محلے میں سب سے بڑا جو بے حیا ہو وہ سب سے بڑا ویلفیئر والا جو ادھر گھس ادھر گھس کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہوگا. اس بچے نے گھر میں بھی ماحول خراب دیکھا، ابا کو اپنی امی سے لڑتے دیکھا اور ابا کو سالیاں بھابھیوں سے خوش طبیاں کرتے دیکھا، اور ماما کو اپنے خامن سے جھگڑتے دیکھا، اور ماما کو بازار والوں سے، دکان والوں سے، محلے والوں سے کھن کھنا کر ہنستے دیکھا. تب بچیوں اور بچوں کی تربیت ہو رہی. آگے پھر انہوں نے سکولوں میں بھی یہی کچھ دیکھا، آگے ماشاءاللہ دفتروں میں بھی یہی کچھ دیکھا، آگے ماشاءاللہ حکومتوں میں بھی یہی کچھ دیکھا. الیکشن کے لیے بیوی کی فوٹو بیٹی کی فوٹو لگا دے سامنے اتھڑ. جی ہاں، اب یہ حیا سکھائی جا رہی. میں آپ کو پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس دور میں قادیانیت پہ فتنہ ہے، انکار حدیث پہ فتنہ ہے، مادہ پرستی، پیسہ شہرت، پیسہ شہرت، اس کو اتنا بڑھاؤ، دلوں میں بٹھا دو، ایمان عمل کا پتہ ہی کو نہیں جو انبیاء کی محنت کا موضوع ہے. یہ پیسہ شہرت، یہ دجال کی محنت ہے، یہ فتنہ ہے. اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. باقی فتنوں میں کوئی مبتلا ہے کوئی نہیں ہے، بے حیائی کے فتنے کے لیے بے پردگی اور گانا اور ایک سیلاب اور طوفان ہے. حاجی نمازی باپ تہجد گزارے، بیٹے بیٹیاں اس گھر میں پڑے ہوئے، اور نہ اس میں بچانے کا حاکم کا کوئی پروگرام ہے. کسی پارٹی کے پاس اولاد کو بے حیائی سے بچانے کا کوئی منصوبہ نہیں. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں فلاں پارٹی کے پاس بے حیائی سے اولاد کو بچانے کا منصوبہ ہے، مجھے بتلاؤ. میں آج سے اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ یاد رکھو، اور سینکڑوں مریدوں کے ساتھ، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس پارٹی میں جانا چاہتا ہوں جس کا اصل اور کرنٹ موضوع بے حیائی سے بچانا ہے ہی نہیں. وہ تو چاہتے ہیں بس ہمارے ہاتھ میں نعرے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ نہ استاد بچا ہے، نہ والد بچا ہے، نہ حاکم بچا ہے، اولاد جائے کہاں؟ ایک رہ گئی سہارا اللہ والوں کا اور قرآن اور دین کی آواز دینے والوں کا. ان کو کوشش کر رہے ہیں دشمنان اسلام بھی، اور ہم بھی ان کا اعلی کار بن کر کوشش کرتے ہیں. نہ ہمارا پیسہ وہاں خرچ ہو، نہ ہم ساتھ بنے، سارا کچھ ادھر جائے. وہ تو تنہا بیچارے کتنا کیا کریں گے. خدا نہ سمجھیں، وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے. مالی دا کا پانی دینا تے مشکا گھر برتاوے، مالک دا کا پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. اکرم تیرا کم اللہ دا قرآن، مصطفیٰ دا فرمان پڑھ پڑھ سنانا، کوئی مننے یا نہ مننے ہو، دو ہی جانی دکیا ویسی جڑا قرآن و سنت دی حد. اللہ میری اور آپ کی پوری قوم کی اصلاح فرمائے. سورہ مکی، اس میں سارے مضامین شروع میں الف لام را سمجھو قرآن کی عظمت. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ساری قرآن کی عظمت ہے. چلتے چلتے یہ سارے مضامین، حضرت ابراہیم کو حضرت لوط کا وہ قصہ، اور وادی حیدر والوں کا یہ واقعہ، جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ، اللہ اکبر. یہ سارے جنتی جہنمی، اور حضرت آدم کا قصہ بھی ہے. آدم اور ابلیس کا قصہ یہ صرف آدم اور ابلیس کا قصہ نہیں، یہ پوری انسانیت اور شیطانیت کا قصہ ہے. کشمکش کشمکش. جو میرے اور آپ کے ابا کا وفادار نہیں، وہ میرا اور آپ کا وفادار ہوگا. سچی بولو. ابھی پیچھے آپ نے سورۃ ابراہیم میں شیطان کی بے وفائی سن لی ہے نا جی. اس قصے کا بھی ذکر ہے. سجدے کا حکم دیا تھا، نہ دیا، اکڑ گیا تکبر اور حسد کی وجہ سے، اور اس نے قسمیں کھائی میں ان کو بگاڑوں گا. اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے میں ان سے بھی اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اس قصے کا بھی ذکر ہے. آؤ میرے جنتیوں کا ذکر ہے. ان المتقین فی جنات و عیون. تقوی والے، توحید والے، ایمان والے، حیا والے کہاں جائیں گے؟ بولو جنت میں. اور نہ ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جہنم کے لہا سبعۃ ابواب. یہ سورۃ بتلاتی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. ہر دروازے سے تقسیم ہوگی. جن میں زنا کا رنگ غالب تھا اس دروازے سے، جن میں چوری کا رنگ غالب تھا اس دروازے سے، جن میں شرک کا رنگ غالب تھا اس دروازے سے، جن میں شہوت پر اس دروازے، جو مادہ پرست اس دروازے سے. جو رنگ جن پر غالب ہوگا دنیا میں، ان کے مخصوص دروازے ہوں گے. جاؤ اندر. اور ایسے ہی جنت کے دروازے ہوں گے. اور کوئی روزے داروں کے لیے، کوئی ذکر والوں کے لیے، کوئی قرآن والوں کے لیے. کیا مانا؟ قرآن والا ذکر والا نہیں ہوتا، روزے والا نہیں ہوتا. جن میں جو رنگ غالب ہوگا ان کے مخصوص دروازے ہوں گے. تم جاؤ اس دروازے سے.
آج میں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کے موڑ پر کھڑے ہیں، کس دروازے سے جانا چاہتے ہو؟ فہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھلے ہیں میرے بھائی، اور کیا کروں آپ کو، میں تو خود بیمار ہوں، تھکا ہوا ہوں، آگے وہی کام آ گیا، یاد رکھیے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا علی لوط، اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے سارے ہلاک ہو گئے شاوت پرستی کی وجہ سے۔ یوں یاد رکھیے فجعلنا عالیہ سافلا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پتھر تھے جن کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، اور ان پتھروں کی بارش ہوئی تھی قوم لوط پر جنہوں نے شاوت پرستی کی۔ اور بالکل آخر میں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ ایک حضرت صالح کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا، چونکہ سب کی دعوت مرکزی ایک ہی تھی۔ کیا کرتے تھے یہ کرتے کیا تھے؟ ذرا سنو لوریو، کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور ایک دوسرے سے فخر کرتے تھے اور کہتے تھے میں بڑا پرانا تجربے کار ہوں، استاد جی میرا اس سے بڑا تجربہ ہے، اور بدھو تیرا اینٹ پتھر میں تجربہ ہے، اپنے ایمان اور قرآن کی بھی فکر کر، حلال حرام کی فکر کر، جو سب سے بڑا بے حیا ہوتا ہے اس کو پیر بنا کے پھر رہتے ہیں بدھو۔ ارے دوسری طرف بھی دے، میرے نبی کے تمام شعب جوڑے تھے، ہوا کیا؟ یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، جائز حدود میں رہو۔ یہ دیکھ لے قوم لوط سبق دے رہی، فاخذتهم الصیحہ، صبح کا ٹائم چیخ ہمارے فرشتے نے، مصبحین، وہ الٹے گرے پڑے۔ اشرف صاحب نیند آ رہی ہے؟ ارے اشرفی نیند آ رہی ہے؟ آ جاؤ آگے یاد رکھو، قرآن کی عظمت ہے، سبا مثانی کا ذکر ہے، اور 7 آیتیں دہرائی جانے والی، کون ہے بھلا؟ سورہ فاتحہ، اس کی بھی عظمت ہے، سارے قرآن کی عظمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بڑا تحفہ دیا۔ کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس شہرت، کسی کے پاس حکومت، کسی کے پاس بلڈنگیں، اے میرے نبی ہم نے تجھے کیا دیا؟ سارا قرآن بھی دیا ہے، اور بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں سورہ فاتحہ بھی۔ اب بتلاؤ جن کو یہ دولت مل جائے، یہ دولت بڑی ہے وہ دولت بڑی، اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کس کو صحیح یقین حاصل؟ ایک طرف قرآن کا حدیث کا بہت بڑا عالم اللہ والا آ رہا ہو، اور دوسری طرف یاد رکھ بہت بڑا سرمایہ دار اور حاکم آ رہا ہو، ہمارا دل اس سے مسافہ کرنے کو کرے، ہم اس کی طرف بات کر جائیں، دل میں ہو میرا بیٹا ایسا بن جائے، یہ علامت ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت۔ باپ بھاگ کر چاہتے ہیں بٹھا بھی مارا وہی ہو، لباس بھی مارا وہی ہے، بیٹی بھی ماری ہوئی ہے، ہماری بیٹی کا نکاح یا ہم ادھر بھی چلے جائیں، تو یا اللہ، یہ حافظ تو علماء اللہ والے بھی اچھے ہوتے ہیں، صوفی سرور صاحب بھی اچھے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب بھی اچھے تھے جی، ان باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ عملی زندگی بتلاؤ، نکال کر وہاں لے جائیں گے، یا بے حیائی ہوگی بہت زیادہ وہاں، بیٹا ہمارا یورپ کی کمپنی میں نوکر بن سکے، بنا لو سارے یہاں، یہ پھر یہ دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا ہم نے مکے میں آپ کو بڑی بلڈنگیں دے دیں، ہم نے مکے کی آپ کو حکومت دے دی، اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا ہے ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور 7 دہرائی جانے والی ایتیں دی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات سننا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا تھا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی تیری نظریں ان دنیا کے ساز و سامان اور ان ساز و سامان والوں کی طرف للچائی نظریں سے نہ اٹھیں، ہم نے تجھے بڑا خزانہ دیا۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ سوچ لو کس کو کہہ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں، وقت تھوڑا ہے، میں تو خود ستاؤ۔ آگے سورۃ النحل میں مکی توحید رسالت آخرت کے مضامین اس میں ہوں گے، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں توحید رسالت آخرت سمجھاتے ہوئے شہد کی مکھی کے عجیب و غریب کرشمے سمجھائے ہیں۔ شہد کی مکھی جو اس کا نظام اور اس کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں عجیب کام ہوتے ہیں۔ ایک بات تو سمجھیے کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ اپنے امیر کی اطاعت بڑی کرتی ہے، ان کے اندر امیر کی اطاعت بڑی، اتنی انسانوں کے اندر نہیں۔ دوسری بات ان کا نظام ایسا ہے کہ چھتے کے اندر خوراک کا سٹاک علیحدہ ہے، دوائیوں کا علیحدہ ہے، اور ان کا ہاسپٹل اس کے اندر علیحدہ ہے، اور یاد رکھو اس کے اندر دربانوں کا نظام ایسا مضبوط ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اور صاف صفاف کا سارا، اور باہر سے جو کسی پھول سے کوئی مکھی اگر رس چوس کر آئے تو اس کو ایسی تربیت دی ہوئی ہے، یاد رکھو ایسا نشان وہاں چھوڑ کر آئے تاکہ کوئی دوسری مکھی اس پھول پر جا کر بے جا اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اشرف المخلوقات چوک میں چرائے میں نیٹ پر بدماشیاں کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ مکھی کے ذریعے سمجھا رہا ہے، مکھی بھی سائی چوس کر وہاں نشان چھوڑتی ہے تاکہ دوسری مکھی وقت ضائع، اور جو گندگی اگر کوئی لے آئے تو اس کو آنے کی اجازت نہیں، ان کے چوکیدارے کا نظام بڑا مضبوط ہے، اگر کوئی مکھی گندگی کا کوئی ذرہ لے کر آئے تو اس کو حکم ہے دربانوں کو اس کو قتل کر دو، اس کو اندر نہ آنے دو تاکہ سارے نظام کو گندا نہ کرے، سب کی خوراک خراب نہ کرے۔ کاش مکھی کے اس نظام سے آج کے پڑھے لکھے جی
پڑھائی کے نام پہ جو ڈاکو ہیں، جو خوراک کے نام پر زہر انسانوں کو کھلاتے ہیں اور جو دوائی کے نام پر زہر دیتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں سے بجٹ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کاش یہ لوگ بھی اس سے سمجھ جائیں، علم غلط ہو چکا جی۔ شہد کی مکھی، ایک بات اور سمجھ لیجیے، شہد کی مکھی کا نظام، اس لیے قدرت کی نشانی شہد کی مکھی کا سارا نظام۔ اس سورت کا دوسرا نام سورت النام بھی ہے، بس میں ختم کرتا ہوں۔ سورت کیوں اس کا دوسرا نام ہے؟ نعمتوں والی سورت۔ اس سورت میں اللہ کی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، زمینی نعمتیں، آسمانی نعمتیں، پھل میووں کی نعمتیں اور جانوروں کی جو جسم کے بال ہوتے ہیں اس سے تم لباس بناتے ہو، اس سے تم بستر بناتے ہو، ان نعمتوں کا ذکر۔ کئی جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو، کئی جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، کئی کا تم دودھ پیتے ہو، ہے نا ساری نعمتیں۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر کہہ رہے ہیں اور نعمتیں دینے والے کو بھول گئے، اور نعمتیں دینے والے کو بھول گئے، اور نعمتیں دینے والے کو بھول گئے۔ اللہ خاص طور پر اس صورت میں یہ نعمتوں کا سلسلہ بھی پھیلاتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورت نام بھی ہے۔ اور اس میں خاص وہ آیتیں بھی ہیں جن کے بارے یاد رکھو۔ ولید بن مغیرہ جیسا کٹر متعصب بھی کہہ اٹھا کہ یہ اسلام کی خوبی کی علامت ہے، اسلام کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں وہ آیتیں جمعے کے خطبے میں شروع کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھائی اور برائی کی جامع آیات ہیں جو جمعوں کے خطبات میں پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں بھی خاص طور پر ہیں۔ کیا؟ وہ سن لو ذرا، وہ سن لو دو آیتیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ تین اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، بھلائی کا اور قرابت والوں کو نوازنے کا، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عدل کیا کہتے ہیں؟ ہر حق والے کو حق دینا، یہ عدل و انصاف ہے۔ اور احسان، نماز بھی عمدہ ہو، زکوٰۃ بھی عمدہ ہو، صدقہ بھی عمدہ ہو، ہر ایک میں کمال درجہ ہو، اس میں ساری خوبیاں آ گئی۔ بینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے، اس میں ساری برائی آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کائنات کی ساری خیر اور شر ان دو آیتوں میں جمع ہے، اس لیے جمعوں کے خطبوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیتیں شامل فرمائی تھی۔ آگے اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اور قسموں کو پورا کرو وغیرہ وغیرہ، اور یاد رکھو تمہاری قسمیں کچے دھاگے کی طرح کچی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سیاست میں تو خصوصاً کچی ہوتی ہیں، اور کہہ بھی دیتے ہیں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، چھلانگ مار کر ادھر ہو گئے، چھلانگ مار کر ادھر ہو گئے۔ آگے اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ پاکیزہ زندگی کون چاہتا ہے، یہ ضابطہ سن لو، پھر ختم کرتے ہیں دعا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد عورت، امیر غریب، کالا گورا، عربی اجمی، پنجابی پٹھان سندھی، مشرقی مغربی، دو کام کرے، ایک ایمان سچا سچا ہو، دوسرے عمل اس کے نیک ہوں، اللہ فرماتے ہیں وعدہ ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے مزے چکھائیں گے۔ ارادہ کرتے ہو کس کا؟ ایمان کا عمل کے جس جگہ بھی رہ رہے ہو اس کو ٹھیک کر لے، پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے۔ اور ایک ادب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، تاکہ شیطان تمہیں قرآن سے روک نہ سکے اور قرآن فیض سے تمہیں محروم نہ کر سکے۔ آگے جو چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون بہتا ہوا حرام ہے، جی غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے بکر چھترے حرام ہیں، اللہ یہ کہ کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے مجبوری کی حالت میں یہ چلتے چلتے یاد رکھو حضرت ابراہیم پوری جماعت ہے، کل 15 پارہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، مشکل آسان فرما، اللہ قرآن کے آواز تمہارے دل میں اتار، رگ میں اتار۔ اللہ ہم محتاج ہیں، ساری اپنے غیر ہمیں بہکانے والے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اور ہماری نسلیں بہکی پڑی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں لے لیں، گھر گھر کو ایمان قرآن کا مرکز بنا، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری حکومتیں، یا اللہ ہماری اولادیں اور نسلیں اور ہمارے خاندان سب کو یا اللہ ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ فرما، ہر طرح کی ویرانی سے محفوظ فرما۔ اللہ قرآن، اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جن کی تھوک میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، اس پاکیزہ زندگی پر ہمیں ہماری اولاد کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہندوؤں کا کلچر، انگریزوں کا کلچر، کافروں کا کلچر، یہودی اور عیسائیوں کا کلچر اور تہذیب یا اللہ سمجھ کر یا بے سمجھے ہمارے حاکم اور رعایا، ہمارا نوجوان یا اللہ جو بے طاقت ہے، اللہ ہمارے یہ سب کے دل پھیر دے اور سب کو بچا لے، اپنے پیارے نبی کی پیاری زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس فقیروں کی آہ کو اللہ دعا کو آواز کو قبول فرما، کریا کریا اللہ بستی بستی مشرق سے مغرب تک پہنچا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اللہ اپنے خزانے سے اجر مزدوری
تھپ کی شاباش انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت اللہ ان کی دعوت ان کے مشن پر ہمیں ہماری اولادوں کو چلا کر جان سے مال سے فیضے سے اللہ ان کا دامن نصیب فرمانا اور یہ صدیقین کے نقش قدم پر چلانا اللہ والا بنا اللہ والوں کا قدردان بنا اس مجمع اس مجلس یا اللہ کوئی محروم نہ جائے سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما سب کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلیں آسان فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا صلی اللہ علیہ حبیب محمد مبارک وصلی وسلم علیہ یا اللہ فضل آمین